اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی سو جتنے آسمان و زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے۔ قیامت کے بارے میں بہت سی جگہ پر لکھا ہوا ہے، 30واں پارے میں بھی 2 سورے ایسے ہیں، اگر ایسا پڑھا جائے گا تو ڈر لگ جائے گا کہ قیامت کا دن کا جھٹپٹ انہوں نے اچھی طریقے سے بیان فرما دیا۔ اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی سو جتنے آسمان اور زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے اس دن سور میں پھونک مارنے کے بعد میں، مگر جس کو خدا چاہے اور اس گھبراہٹ سے اور موت سے محفوظ رہے گا۔ جو ایماندار بندے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اسے محفوظ فرمائے گا، اور سب کے سب اس کے سامنے دبے جھکے رہیں گے۔ اور تو جن پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے جنش نہ کریں گے، جو پہاڑے ہیں بڑے بڑے پہاڑے وہ اپنے وہاں سے وہ نہیں نکالے جائیں گے، اس طریقے سے تم خیال کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بولتے ہیں اور تو جن پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے جنش نہ کریں گے، حالان کو بادلوں کی طرح اڑائے ماں پھریں گے۔ یہ بادل جب ہوا چلتی ہے تو جو یہ راستے پر جو غبار ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اڑ کر چلے جاتا ہے، اس طریقے سے قیامت کے دن یہ پہاڑوں میں بادلوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹکرائے جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑوں ہیں، آپ نے صرف کے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو دیکھے، آپ جائیں گے یہ جموں کشمیر یا لداخ یا ہماچل پردیش یا آسام، ایسا پہاڑی علاقہ ہے یہ اور کیا ہے یہ آسام اور اور کوئی یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ پہاڑوں کی جگہ ہے، بالکل ایسا کہیں گے وہ پہاڑ بھی اڑائے پھریں گے۔ یہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو مناسب نراز پر مضبوط بنا رکھا ہے، جس نے ہر چیز کو مناسب اندازہ پر مضبوط بنا رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے اور ہوا کی طرح ایک دم ایک دوسرے کو ٹال کر ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے۔ ایک ہی نہیں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں سب خبر ہے، تم کیا کرتے کیا نہیں کرتے، تمہارا چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے۔ سورہ محمد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو شخص نیکی یعنی ایمان لاوے گا سو اس شخص کو اس نیکی کا اجر سے بہتر اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو نیکی لاتا ہے وہ نیکی کو 10 گنا زیادہ کر کے ثواب زیادہ کر کے اس کو آرام دیتے ہیں۔ جو بدی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بدی اس کا سزا دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کا رحمت کتنا ہے، نیکی کو بڑھاتے ہیں بدی کو گھٹاتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ کا رحمت اللہ کا عذاب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے، میری رحمت غالب آ جائے گی، اللہ کی رحمت غالب ہوگی۔ اللہ کے عذاب کے ٹائم پر بھی اللہ سے معافی استغفار کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ اب یہ موقع ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کا، اجر ملے گا۔ یعنی جو شخص نیکی یعنی ایمان لاوے گا تو اس شخص کو اس نیکی کے اجر سے بہتر اجر ملے گا اور زیادہ کر کے ملے گا، اور لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کی گھبراہٹ سے وہ آرام سے رہیں گے۔ دیکھو آپ ایک کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا قیامت کے بارے میں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص بدی یعنی کفر و شرک لاوے گا تو وہ لوگ اندھے من آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بتاتے ہیں، اور جو شخص بدی یعنی کفر و شرک لاوے گا تو وہ لوگ اندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو تو انہی عاملوں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی حقیقی عبادت کیا کروں۔ مکہ کی مالک اور پورے دنیا جہان والوں کی مالک ایک حقیقی مالک ایک اللہ ہے، اس کی عبادت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے، اور ہم بھی اس امت کے ہونے کے ناطے بھی ہم بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یعنی پورا جو ایمان لائے مسلمان مالک حقیقی کی عبادت کیا کرو، جس نے اس شہر مکہ کو محترم بنایا، امن
والا بنا دیا، وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، امن ہے وہاں پر، کوئی ایک جھاڑ کو بھی کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، کوئی پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، بالکل امن کی جگہ ہے یہ حرم، وہاں پر کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے حرم بتا دیا، وہ گناہ کرنا حرام ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، اس لیے حرم میں یہ بالکل امن بنا دیا ہے، اور اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے، یعنی ایسا اللہ کی عبادت کیوں نہ کی جائے، جبکہ وہ ایسا ہے کہ سب چیزیں اسی کے ملک ہے، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار ہوں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ کر سناؤں، دیکھو قرآن کریم کو پڑھ کر سنانا لوگوں کو، سو میری تبلیغ کے بعد جو شخص راہ پر آئے گا، آپ بھی جو بھی جمعے میں بیان کرتے ہیں، جو مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، وہ لوگ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کسی سے سنی ہوئی بات کو نہیں بیان کرنا، کوئی ٹائم پاس کے لیے ایسا بیان نہیں کرنا، حق بات بتانا، حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا، حق کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن لوگوں کے سامنے پڑھ کر اس کا معنی ان کو سمجھا کر لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ ہر آدمی کا ذمہ ہے، کہ قرآن تب معلوم پڑ جائے گا لوگوں کو اللہ کے حکام کیا ہے، جو پڑھے لکھے ہوئے ہے وہ قرآن کو چھوڑ کر حدیثوں کو لے کے کوئی باتوں کو لے کے اپنے ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے، جس کو موقع ملا وہ ہمیشہ قرآن کو پڑھنا چاہیے لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ٹھہرا کر اتارا ہے، اسی طرح سے ٹھہر کر لوگوں کے سامنے قرآن کو پڑھ کر ان کا معنی سمجھا کر ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دے۔ تو بولتا ہے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھا کروں، پڑھ کر سناؤں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر سناؤں، سو میری تبلیغ کے بعد جو شخص راہ پر آئے گا سو اپنی اس فائدے کے لیے راہ پر آئے گا، اپنا ہی فائدے کے لیے راہ پر آئے گا، اسے میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تو اللہ کے حکام تم کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، تم کو اس پر ایمان لے آئے تو راہ پر لگ گئے تو سو اپنی ہی فائدے کے لیے راہ پر آئے گے، اور جو شخص گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجیے کہ میری کوئی ضرر نہیں، کیونکہ میں تو صرف ڈرانے والا پیغمبر میں سے ہوں، میرا کوئی ضرر نہیں، اگر تو نہیں مانے گا تو میرا کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، جہنم کے عذاب سے دوزخ کی طرف تم کو دعوت دینے والا ہوں، دین اسلام یہ دین صراط المستقیم کی طرف بلانے والا ہوں، یعنی تو صرف ڈرانے والے پیغمبروں میں سے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی تو صرف ڈرانے والوں پیغمبروں میں سے ہے وہ، اور آپ یہ بھی کہا دیجیے کہ سب خبریں خالص اللہ ہی کے لیے ہے، سب خوبیاں، یعنی اور آپ دیکھو ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جگہ پر ان کے نام آ گیا، لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ اللہ کا نام، ہمارے پیغمبر کے نام صرف 5 جگہ پر آیا، لیکن انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر آیا، میں بہت سے بیانوں میں بتا رہا ہوں، انگلی سے دکھا رہا ہوں، دیکھو میرا انگلی یہاں پر دکھا رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے بہت سی جگہ پر لکھا ہوا ہے، اے مخاطب، پھر کون ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام بہت سی جگہ پر آ گیا ہے قرآن میں، اور آپ کا ایک بھی کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں خالص اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانی یعنی قیامت کے وقت دکھلائے گا، سو تم واقعہ کے وقت ان کو پہچانو گے، اور آپ کا رب کو ان کے کاموں سے بے خبر نہیں جو تم سب لوگ کر رہے ہیں، تو دنیا میں جو اختلاف جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم سب لوگ کر رہے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی ہم سے ہو گئی تو مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔